النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. صدق الله العظيم. بارک اللہ وإیاکم. دنیا میں جو انسان جو چیز بناتا ہے اس کے ایجاد اور اس کی تخلیق کے حوالے سے سب سے بہتر وہی جانتا ہے کہ میں نے یہ چیز کس طرح بنائی ہے. لوگ گاڑیاں بناتے ہیں، موٹر سائیکل بناتے ہیں، سوئی سے لے کر ہوائی جہاز راکٹ تک آج بن رہے ہیں. تو کوئی بھی کارخانے والا جب چیز بناتا ہے کون سا مٹیریل استعمال ہوا ہے، کس طرح بنایا ہے، اس سلسلے میں اسی کی بات معتبر ہوگی جس نے بنایا ہے. اور جو اس سلسلے میں اس کا لینا دینا ہی کچھ نہیں، وہ بڑے سے بڑے فلسفے بیان کرتا پھرے، عقل مند آدمی کا اور عاقل شخص کے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اسی کی مانے جس نے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس کارخانہ قدرت میں سب سے عظیم تخلیق وہ انسان کی ہے. اب دنیا میں ایک نظریہ وہ بھی چل رہا ہے اور اس کو دنیا کا ایک بڑا حصہ قبول کرتا ہے کہ انسان بندر سے ہے، ڈارون کا نظریہ ہے، اور انسان ترقی کرتے کرتے وہ انسان بن گیا. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ایک ایسے ماحول میں ہم نے آ کے کھولی ہیں جہاں ہم اس بات کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں، لیکن آج کی اس دنیا میں تقریباً ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ دنیا کا ایک بڑا حصہ اس فلسفے پر قائم ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ لوگوں کا وہ اپنے آپ کو وہ بندر کی ہی اولاد خیر سے سمجھتا ہے، اور اس پر دلائل دیتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے، ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمہ اللہ، بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے، جنگ آزادی کے عظیم مجاہد بھی تھے، اور بہت زبردست معلم بھی تھے، اور بہت زبردست مفسر بھی تھے. انہوں نے قرآن کریم کی جو تفسیر لکھی قصص القرآن کے حوالے سے، انہوں نے ایک عجیب اسلوب پر قلم اٹھایا. قرآن کریم نے جو واقعات ارشاد فرمائے ہیں نا، وہ انہوں نے فلسفہ اور قدیم اور جدید علوم کو سامنے رکھ کر کے تجزیے کر کے عبرت اور بصائر کے حوالے سے تفسیر کی ہے. انسان اس کتاب کو پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید اس شخص نے ساری زندگی یہی ایک کام کیا ہوگا، لیکن انہوں نے اس سے ہٹ کے بھی بڑے کام کیے ہیں، اور اللہ نے ان کے وقت میں اور علم میں اور عمل میں بڑی برکت رکھی تھی. بہرحال اس میں حضرت نے اس موضوع کو اٹھایا ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں. اس کا حاصل ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، ایک تو پہلے میں نے عرض کر دیا کہ جس نے بنایا ہے بات تو اسی کی معتبر ہے نا، بات تو اسی کی مانی جائے گی جس نے بنایا ہے. اور بنایا کس نے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے. ایمان والے کے لیے تو ختم، ایک ایمان والے کے لیے تو اتنی بات کافی ہے نا جی. لیکن جب ہم اس انسان سے گفتگو کریں گے جو کہتا ہے میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں، تو کیا ہم چپ کر جائیں گے، یا ہماری بحث ختم ہو جائے گی، یا مذہب اسلام اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ تو بہرحال یاد رکھیے کہ یہاں دو چیزیں ہیں. تخلیق انسانی کے دو مرحلے ہیں. ایک وہ مرحلہ ہے جو انسان کے سامنے ہے، اور وہ توالد اور تناسل والا مرحلہ ہے. یعنی لوگ جو دیکھتے ہیں کہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، تو شادی ہوتی ہے نا، نکاح ہوتا ہے،
یا دنیا میں جس طرح لوگ میاں بیوی کا ایک جائز تعلق سمجھتے ہیں وہ تعلق قائم ہوتا ہے، اس کے بعد سلسلہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ کسی نے یہ دیکھا کہ انسان کی تخلیق کی ابتدا نطفے سے ہے، کس سے؟ نطفے سے، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، تو اس نے اپنے سارے علم کو اسی کے ارد گرد گھمانا شروع کر دیا، اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ ایک جراثیم ہے، ایک کیڑا ہے، اور جناب اس پر پھر اس نے اپنی بات چیت شروع کر دی۔ اور کسی نے وہ دیکھا کہ انسان کی تخلیق کا بالکل اصل مرحلہ کیا ہے؟ من تراب، کس سے؟ مٹی سے۔ جو انسان کو اپنی اصل الاصول سے یعنی مٹی سے پیدا ہوتے بڑھتے دیکھے گا، ظاہر ہے اس کا نظریہ بالکل اور ہوگا، اور جو بہت بعد کا مرحلہ، ایک اعتبار سے بہت بعد کا مرحلہ ہے جی، اس کو آ کر کے دیکھے گا تو اس کا نظریہ بھی اور اس کے علم کا نتیجہ بھی وہ کچھ اور ہوگا۔ لہٰذا اس طرح انہوں نے ان دونوں کو قریب کرنے کی کوشش کی کہ تم صرف اس پہلو کو نہ دیکھو بلکہ تخلیق انسانیت کے کون سے پہلو کو دیکھو جو اصل الاصول ہے، جو بالکل پہلا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ من تراب، اور یہاں جس کو ارشاد فرمایا من نفس واحدہ۔ اب اگر اصل الاصول نطفہ ہی ہے تو یہ نفس واحدہ کہاں سے آیا؟ یہ نفس واحدہ لا محالہ یہ نفس واحدہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام، اور یہ کس سے ہیں؟ مٹی سے ہیں۔ پتہ لگا انسان کا بالکل اصل وہ کیا ہے؟ وہ مٹی ہے، اور جب کسی چیز کی کھوج لگائی جاتی ہے تو اس کے اس پہلے حصے سے لگائی جاتی ہے جس سے پہلی اکائی کوئی بھی نہ ہو، اور انسان کی پہلی اکائی کیا ہے؟ وہ مٹی ہے۔